اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورہ مریم کے تفصیلی مضامین کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ مریم کے جتنی بھی آیات مبارکہ ہیں ہم نے ان کا ترجمہ، ان کے سوال جواب بیان کیے ہیں، لیکن جو اس کا تفصیلی سوال ہے اور جو اس کے اضافی سوال ہیں اس کے بارے میں ہم نے بات نہیں کی۔ تو آج ہم بات کریں گے سورہ مریم کے تفصیلی مضامین پر۔ ایک مفصل نوٹ لکھیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ والا سوال جو ہے یہ ہمارے ایک ویور کی فرمائش کے مطابق اور اس کے کمنٹ کے مطابق بنایا جا رہا ہے، ورنہ ہم نے سورہ مریم کے جو مختصر سوالات تھے اور اس کی جو ایکسرسائز تھی، جو مشق تھی، وہ ہم نے بنا دی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں سورہ مریم کے جو تفصیلی مضامین ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ ویڈیو بنا دیں، تو میں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے سوال آپ کا 10 نمبر کا آئے گا، جو کہ آپ کے پاس 2 سوال ہوں گے، اس میں سے آپ نے ایک سوال کرنا ہوگا کہ کسی بھی صورت کے جو تفصیلی مضامین ہیں اس پر آپ نے ایک تفصیلاً اور جامع نوٹ لکھنا ہے۔ تو ہم اس کے جواب کو لکھ کر انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ میں جواب ساتھ ساتھ لکھتا جاتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے بھی جواب لکھنا ہے تو آپ بھی ساتھ ساتھ اس جواب کو لکھتے جائیے گا، تاکہ بعد میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ میں نے یہاں تک لکھنے کے بعد اس کو پھر ریموو کر دینا ہے۔ سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں تعارف۔ سورۃ مریم مکی سورت ہے، اس میں 98 آیات ہیں اور اس میں 6 رکوع ہیں، اور یہ پارہ نمبر 16 میں موجود ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ والا حصہ لکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت مریم اور آپ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ اس کے جو مضامین ہیں وہ میں اس ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا۔ ابھی فی الحال میں اس کے جو مضامین اور اس کا جو تفصیلی سوال ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس سورت کا نام مریم اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں حضرت مریم کا ذکر موجود ہے، جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے،
جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت مریم اور آپ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ اس سورت کا نام مریم اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اب یہاں پہ جو مین بات کی گئی ہے وہ ہے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا، تو ہم اسی حوالے سے اب بات کرتے ہیں۔ ہجرت حبشہ، ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارے پاس ہیڈنگ بنے گی۔ حبشہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک تھا۔ حبشہ کا پرانا نام ایتھوپیا بھی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہاں پر ایک عیسائی حکمران تھا، ٹھیک ہو گیا، جس کا لقب نجاشی تھا، اور یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ نجاشی ہی بڑا ہی عدل و انصاف پسند تھا۔ اس کا اصل نام اسہمہ تھا۔ اس کا اصل نام اسہمہ تھا۔ یہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر مشرکین مکہ کا جب ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو
حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہو گیا، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے گیارہ مرد اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھیں۔ یہ ہجرت حبشہ کا میں واقعہ بتا رہا ہوں۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی اور یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ ٹھیک ہے، آپ ویڈیو کو نہ روک کے بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا سوال جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ میں پہنچے، لیکن کفار مکہ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں پر بھی چین اور سکون سے نہ رہیں۔ انہوں نے مطلب کفار مکہ نے کچھ تحائف، تحفے کی جمع ہے، دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی بادشاہ
کے پاس بھیجا۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے مطلب کفار مکہ نے یہ قیمتی تحفے نجاشی کو پیش کیے۔ اور نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے سے چند لوگ بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک لکھ لیں، پھر آگے لکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اور انہوں نے ایک نیا دین قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے ایک نیا دین قبول کر لیا ہے، اور وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں۔ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ نجاشی کے سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب جن کا لقب طیار ہے، انہوں نے نجاشی کے دربار میں بڑی پراثر گفتگو کی۔
اب یہ جو گفتگو ہے یہ یہاں پہ اوپر لکھ لیتے ہیں تاکہ یہ آسانی ہو۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے۔ مردار نا مردے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گناہوں کے عادی تھے، پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم ڈھاتا تھا۔ ہم ایسی حالت میں تھے کہ جب اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم میں اپنا رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع فرمایا، اور کہا کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک لکھ لیں، پھر ہم اوپر دوبارہ شروع کر لیتے ہیں۔ یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، ہم ان پر ایمان لائے، شرک سے، بت پرستی سے اور تمام برے اعمال سے ہم نے توبہ کر لی۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے، اور وہ چاہتی ہے
اور وہ چاہتی ہے کہ ہم بھی اسی گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں، ہم بھی اسی گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں۔ ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ یہاں پر ہم ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ اب ان ساری باتوں کو سننے کے بعد نجاشی نے کہا کہ وہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنا دے۔ ٹھیک ہے، اب ان تمام باتوں کے بعد پھر آگے کیا ہوا؟ سنا دے۔ حضرت جعفر نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ مریم کی آیات تلاوت کی۔ نجاشی اور اس کے درباریوں پر اس کلام کا بہت زیادہ اثر ہوا اور وہ رونے لگے۔ نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح مکہ والوں کا یہ قافلہ ناکام واپس آ گیا اور مسلمان وہاں امن اور سکون سے رہنے لگے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اس کے بعد آگے کیا ہوا وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاکیزہ زندگی سے متاثر ہوئے
کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہوئے مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی تھے۔ جی ہاں، نجاشی نے 8 ہجری میں وفات پائی اور اس کا غائبانہ نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا۔ پہلے بچوں یہ تھا ہمارا سوال نمبر 1 ہی ہے اس سبق میں۔ سورہ مریم کے مضامین پر ایک تفصیلی اور مفصل نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ مریم کے جو ایکسٹرا اضافی سوال ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ اس کو بھی اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیجئے گا تاکہ پیپر کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کمی آپ کو باقی نہ رہ جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔